بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 45۔ وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے نبی جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم نے بنا دیا تمہارے اور ان کے بیچ میں، تمہارے اور کافروں کے بیچ میں، جو ایمان نہیں لاتے ان کے بیچ میں، حجابا مستورا، ایسا حجاب جو ہے نا، مستور یعنی بالکل وہ سمجھ نہیں سکتے، حجاب یعنی ان کو جو ہے نا اندھا بنا دیا۔ جب تم قرآن پڑھتے ہو، قرآن کی صداقت کو تسلیم کرنے سے ان کو جو ہے نا اندھا بنا دیا، وہ لوگ ان کے دلوں پر مہر لگا دیا۔ تو ہم تیرے اور ان کے لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں۔ مستورہ بمعنی اسم فاعل، ساترن معنی اور حائل ہے یا اپنی اصل پر ہے، اور مطلب یہ ہے کہ حجاب ایسا ہے جو مستور یعنی ابصار آنکھوں سے اوجھل ہے، بس وہ اسے دیکھتے نہیں، اس کے ذریعے سے ان کی اور ہدایت کے درمیان حجاب ہے۔ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا۔ اور ان کے دلوں پر ہم نے پردے ڈال دیے ہیں کہ وہ اسے سمجھیں، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، اور جب تم صرف ایک اللہ ہی کا ذکر اس قرآن میں کرتے ہو تو وہ روح گردانی کرنے، پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اکنہ کنان کے جمع ہے پردہ، وقرا کانوں میں ثقل یا ڈاٹ، مطلب یہ ہے کہ ان کے دل قرآن کو سمجھنے سے قاصر اور کان قرآن سن کر ہدایت قبول کرنے سے عاجز ہیں، اور اللہ کی توحید سے تو انہیں اتنی نفرت ہے کہ اسے سن کر تو بھاگ ہی کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عناد اور جمود اور تمرد کے نتیجے میں بطور سزا ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں۔ تو آج بھی بعض مسلمان، نام نہاد مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں، بدعت، خرافات اور شرک کے جو ہے نا رد کی ہم بات کرتے ہیں تو ایسا بھاگتے ہیں وہ، جیسا کہ بالکل ان کے اوپر یہی کیفیت ہے پوری، ان کے کانوں میں جو ہے نا ثقل اللہ تعالیٰ بوجھ ڈال دیا ہے۔ نحن اعلم بما یستمعون به اذ یستمعون الیک واذ هم نجوى اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا۔ جس غرض سے وہ لوگ اسے سنتے ہیں، ان کی نیتوں سے ہم خوب آگاہ ہیں۔ جب یہ آپ کی طرف کان لگائے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی، اور جب یہ مشورہ کرتے ہیں تب بھی، جب کہ ظالم کہتے ہیں کہ تم اس شخص کی تابعداری میں لگے ہوئے ہو جس پر جادو ہے۔ تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے وہ لوگ کہ یعنی مس، جس کو جادو ہو جاتا ہے، جو آدمی بولے حرکتیں کرتا ہے تو اس قسم کا الزام لگاتے تھے اور جھوٹ بہتان بیان کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایسے آدمی کی طرف تم ہدایت، ایسے آدمی کی طرف تم جو ہے نا اس کی اتباع کر رہے ہو جس کو جادو کیا گیا ہے۔ انظر کیف ضربوا لک الامثال وضلوا فلا یستطیعون سبیلا۔ دیکھیے اے محمد، کیف ضربوا، کیسے وہ لوگ جو ہے نا مثالیں دیتے ہیں، فضلوا اور جو ہے نا گمراہ ہو جاتے ہیں، فلا یستطیعون سبیلا اور جو ہے سیدھے راستہ پر نہیں چل سکتے۔ وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم ہڈیاں اور مٹی ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا ہم اثر نو پیدا کر کے پھر دوبارہ اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر، ان کے کانوں پر مہر لگا دیا ہے۔ آج 1400 سال ہونے کے باوجود بھی بعض سائنٹسٹ جو ہے نا کہ قائل ہو گئے ہیں، کیونکہ انسان کے اندر، انسان کا جو ڈی این اے ہوتا ہے، انسان کی جو ہڈی ہوتی ہے نا، اس کے ایک سیل سے جو ہے پھر آدمی کو پیدا کر سکتے ہیں، پھر آدمی کو جو ہے نا تخلیق کر سکتے ہیں۔ تو یمن میں ایک شیخ ہے، شیخ عبد المجید زندانی، وہ تحقیق کیے ہیں، ان کے بارے اعجاز العلمی ہے ان کے پاس،
تو اس پہ تحقیق کی ہے تو آدمی کی جو ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس کے لاسٹ میں بالکل آخر میں اسپائنل کارڈ کے لاسٹ میں جو ہڈی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس ہڈی سے پھر آدمی کو اگائیں گے اور پھر آدمی اگے گا، جیسا کہ جھاڑ جل کے خاک ہو جاتا ہے دھوپ میں، تحتم یہ بالکل اس کو خراب ہو جاتا ہے وہ، یعنی پھل کاٹنے کے بعد اس کا جو بھٹا وٹا بالکل، اس کے بعد پھر اس کے زمین پر جو ہے نا پانی برساتا ہے اللہ تعالیٰ، اور پھر بیج ڈالتے ہیں کھیت میں، تو کیسا نکلتا ہے مول کا پودا نکلتا ہے، تو ویسے انسان کا جو ہے آخری ہڈی سے اللہ تعالیٰ پھر پیدا کریں گے۔ تو شیخ وہ اس ہڈی کو جو ہے نا جلا کے خاک کر کے بالکل پیس کے اس کا جو ہے نا پاؤڈر کی شکل میں بنا کے اس کو پھر لیب کے اندر چیک کرے تو بولے اس کے ہر ذرے میں سے ایک ایک آدمی ایک ایک چیز جو ہے نا اس کے سیل سے پھر بنایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور صحیح دعوت و تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔